العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر القرآن الکریم سورہ آل عمران آیت نمبر 145۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ اور کسی جان کے لیے کبھی ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے، اور جو شخص دنیا کا بدلہ چاہے ہم اسے اس میں سے دیں گے، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے اسے اس میں سے دیں گے، اور ہم شکر کرنے والوں کو جلد جزا دیں گے۔ اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دی گئی ہے۔ جہاد کا نام جو ہی آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں موت، مر جائیں گے۔ جہاد کرنے کے لیے کسی کا بچہ چلا جائے تو کہیں گے بس اب تو یہ شہید ہو کر ہی آئے گا، اور یہ لازمی نہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ موت کے وقت کہتے ہیں میرے جسم پر دیکھو کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں تلوار اور تیر کے زخم کے نشان نہ ہوں، لیکن میں اپنے بستر پر فوت ہو رہا۔ ہمارے ساتھ ایک ساتھی تھا، وہ وہاں سے ڈر کر بھاگا کہ نہیں یہاں تو بم پھٹتے ہیں، گولے پھٹتے ہیں، اور پیر بدائی جو راولپنڈی کا مشہور اڈا ہے یہاں اترتے ہی وہاں بم دھماکہ ہوا اور موقع پر مر گیا۔ اب یہ کوئی جہاد کا سینٹر تو نہیں ہے، یہ تو دہشت گردی ہوئی، فوت ہو گیا۔ تو لوگوں کا یہ ذہن بالکل کتاب و سنت کے خلاف ہے۔ مرنا ہر بندے نے ہے، ہر ایک کو موت آئے گی، کہاں آئے گی اور کس وقت آئے گی یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، اس مالک کو پتہ ہے۔ کتنے مجاہدین ہیں جو لڑتے ہوئے زخمی ہونے کے باوجود بالکل صحت مند ہے اب اس وقت۔ تو اللہ کریم یہاں فرما رہا ہے کہ موت الا باذن اللہ، موت کا اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کو موت دے ہی نہیں سکتا۔ وقت مقرر ہے کہ فلاں وقت، اور اس سے لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، ایک قدم نہ لمحہ آگے نہ پیچھے، بس وہیں پر روح قبض ہو جائے گی۔ وہ بیمار ہو، وہ صحت مند ہو، جس حالت میں بھی ہو۔ اب دو گروپ ہیں، اور کتاب معجلہ لکھا ہوا ہے، معجلہ لوح محفوظ میں، وقت مقرر جو ہے وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا غلطی سے کوئی مجھے موت دے دے اور آنی کسی اور کو تھی۔ طیب کے نام کے دو ہم بندے تھے، کوئی اور پکڑا جائے اور اوپر جا کر، یا مرنے کے بعد کوئی دوبارہ زندہ ہو جائے۔ یہ اہل بدعت کا عقیدہ۔ نشتر میڈیکل کالج ملتان کے پرنسپل نے ایک چھوٹا سا کتابچہ لکھا، اس کے بیک ٹائٹل پر ایک واقعہ لکھا کہ ایک بزرگ فوت ہو گئے تبلیغی جماعت کے، اس کو ادھر جنازہ کفن دفن کے کام شروع ہو گیا، تو روح اوپر گئی تو ساری روحیں جمع ہو گئیں اللہ کے پاس کہ اسے کیوں موت دے دی، ابھی تو کام بڑا ہونا ہے، ابھی تو کام ہونا ہے بہت دنیا کے اندر۔ تو اللہ نے پھر ان سب کی مان کر اسے واپس بھیج دیا ادھر، اس کو کفن کے اندر جا کر چرپائی جو رکھی قبرستان میں تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، پھر وہ اسی کفن میں چل کر آیا۔ یہ لفظ لکھے ہوئے، یہ عقیدہ اہل سنت کا نہیں ہے، مسلمانوں کا عقیدہ نہیں۔ جو مر جائے اسے دوبارہ زندگی کبھی نہیں مل سکتی، وہ جنت میں ہی ملے گا، پھر اوپر ہی ملاقات ہوگی۔ مشرک بدعتی ہوگا تو
جہنم کے اندر ہوں گے یہ لوگ۔ تو کتاب مؤجلہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے قلم سے فرمایا اکتب، لکھ دے سب کچھ۔ فَكَتَبَ مَا هُوَ كَائِنٌ، تو قلم نے جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دیا، سب لکھ دیا۔ اب کوئی بیوقوف یہ کہے جی لکھ دیا ہے ڈاکٹر میں نے بننا ہے، لکھ دیا ہے رو دی تو میں اب محنت کیوں کروں، لکھ دیا ہے۔ پھر کہتے دنیا کے معاملے کی کوئی مثال نہیں دیتے، مثال دیتے اللہ نے لکھ دیا جی جنتی بھی اور جہنمی بھی، جانا ہوگا تو خود ہی چلے جائیں گے، جب لکھ دیا تو میں کیسے مٹاؤں؟ سبحان اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے نا، لکھوا دیا ہے قلم سے، لکھ دے سب کچھ جو ہونا ہے۔ لیکن مجھے تو نہیں بتایا نا کہ میں جنتی ہوں کہ میں دوزخی ہوں، ہمیں تو نہیں بتایا کسی کو کہ آپ جنتی ہیں آپ دوزخی ہیں، نہ، ہمیں کیا کہا ہے اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ دیکھو یہ جنت کا راستہ ہے اور یہ اب تیری مرضی ہے، تو جو مرضی، یہ کھانا ہے، یہ گندگی ہے، کھانا چاہیے، گندگی سے بچنا چاہیے، اب تیری مرضی۔ یہاں پر تو یہ مسلمان بڑا بھٹکتا ہے، یہ تقدیر میں لکھا ہو جنت میں چلے جائیں گے، اور جب دنیا کی آتی ہے جی بغیر گھر سے نکلے تجارت کیسے ہوگی، وہاں پر نہیں کہتا بھی لکھا ہوا وہ تو ماں کے پیٹ میں تھا، اللہ نے لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا، وہاں پر یہ نہیں کرتا۔ تو یہ بات لکھی گئی ہے جو کچھ ہونا ہے، لیکن ہمیں نہیں پتہ، ہمیں ہدایت کیا ہے، اللہ کی مانو اور اس کے رسول کی مانو۔ پھر آگے دو جماعتیں، وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ دو گروپ تھے، ایک کی نیت مال غنیمت تھی اور ایک کی نیت اللہ کا اجر و ثواب لینا اللہ تعالیٰ سے۔ اس میدان کے اندر جنگ احد میں غنیمت کے طالب تھے، اور اہل نفاق کو غنیمت ملتی رہے تو بڑے خوش رہتے ہیں، جو ہی نہ ملے وہ کہتے ہیں اسلام بڑا سخت ہے۔ تو دو نیتوں کو خالص کیجیے، بالکل اللہ کی رضا کے لیے، نیت میں فطور نہ ہو، جتنی نیت خالص ہوگی اتنی اللہ کے ہاں وہ چھوٹا سا عمل پہاڑ کے برابر بن جائے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ اس کھجور کو پالتا ہے جس طرح تم قربانی کے جانور کو پالتے ہو، پھر قیامت کے دن احد کے پہاڑ کے برابر سامنے پیش کیا جائے گا۔ بندہ کہے گا میں نے تو نیکی نہیں کی، فرمایا تو نے وہ کسی غریب کو ایک کھجور کھلائی تھی؟ ہاں جی کھلائی تھی، میں اسے پالتا رہا ہوں، اتنی بڑی نیکی کر دی۔ کیوں؟ نیت یہ تھی کہ اللہ راضی ہو جائے، اور دنیا کو راشن کھلا دے اور نیت یہ ہو کہ ریاکاری، دکھلاوا، شہرت، تو اللہ فرماتا ہے ہم اسے نوتی ہی منہا، دنیا کے طلبگار کو دنیا دیں گے لیکن آخرت میں کوئی شے نہیں ملے گی۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ایک اور مقام پر فرمایا آخرت میں پھر اس کا کوئی حصہ نہیں۔ مومن کیا کرتا ہے؟ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، دونوں چیزیں طلب کرتا ہے، یا اللہ دنیا میں بھی عزت، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ جنت عطا فرما۔ تو وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا بدلہ چاہے گا، دنیا میں کہ تنگی ترشی دیکھ لی کر لیا تو ہم اسے وہ دیں گے، جسے اللہ دے گا تو اس کو کم دے گا، وہ اپنی شان کے مطابق دے گا۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم شکر کرنے والے کو جلد بدلہ دیں گے۔ شکر کس بات پر ہوتا ہے؟ بڑی کی گاڑی کو دیکھ کر اپنی گاڑی پر کڑتے رہنا، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی وہ بڑی ملے گی، یہ شکر نہیں۔ شکر یہ ہے جو نعمتیں اللہ نے دے دی ہیں اس سے نیچے والے کو دیکھا جائے کہ وہ نعمتیں اس کے پاس نہیں ہیں۔ صحت مند مریض کو دیکھے کہ کتنا بیمار ہے اور میں کتنا ٹھیک ٹھاک، اللہ تیرا شکر، الحمدللہ، یہ شکر ہے۔ ایک وقت کا کھانے والا وہ بھوکے کو دیکھے، فاقہ جن کے گھروں میں ہو جاتا ہے کہ مجھے کم از کم ایک وقت کا تو مل رہا ہے، اور شکر گزاروں کو بدلہ اللہ دے گا۔ اللہ ہم سب کو شاکر بنائے، صابر بنائے ہر چیز پر۔ کبھی کبھار اگر آپ کا کوئی کھانا یہ شعیب کوک جو ہے الٹا سیدھا بنا دیتا ہے تو صبر شکر سے کھا لیا کریں،
ایک ٹائم کا بھی تھوڑا سا آگے پیچھے ہو تو بچے شکایت کر شاہد آج کھانا انہوں نے خراب پکا دیا، کھانا خراب پکا دیا۔ کتنے طلبات ہیں جب ہم پڑھتے تو کھانا ہی نہیں ملتا ہوتا تھا، پتہ نہیں کیسا ملتا ہوتا تھا۔ تو اس لیے صابر بنیں، شاکر بنیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔